رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کاف ہاء یا عین صاد حروف مقطعات ہیں اور یہ 5 ہیں، یہاں پر آیت بھی اس پہ مکمل ہو رہی ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یہ سارے وہ مضامین ہیں جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بھی ایک خاص واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی تو 80 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد میں قریش کا ایک وفد گیا، نجاشی سے جا کے ملا۔ یہ نجاشی کے ایمان لانے کا واقعہ یہ بن گیا، اس وفد کا وہاں پہ جانا۔ انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ غلام ہیں جو وہاں سے بھاگ کر آ گئے ہیں، وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں آپ سے، وہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے مجرم ہیں، ہمیں واپس دیں۔ تو انہوں نے واپس دینے سے انکار کر دیا کہ یہ لوگ ایمان لائیں اور اس وجہ سے تم ان کو واپس مانگ رہے ہو۔ تو جب اور کوئی دال نہیں گلی تو آخر میں قریش کے اس وفد نے نجاشی سے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو ان کو خدا نہیں مانتے۔ آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ سیاسی داؤ پیچ سارے جو ہوتے ہیں ان سے وہ واقف تھے۔ بہرحال طلبی ہوئی وفد کی اور وہاں پہ پھر پوچھا گیا کہ یہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو بہرحال وہاں ہمت کر کے جرت کر کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پھر صورت جو ہے نا یہ پڑھ کے سنائی، انہیں یہ نازل ہو چکی تھی، یہ پڑھ کے سنائی۔ اور جب وہاں پہ پہنچے ذالک عیسی ابن مریم تو بات دربار کا رنگ بدل گیا۔ وہاں پہ جو بھی وہ پادری تھے اور عیسائیوں کے جو علماء تھے ان کو غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، لیکن نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور اس نے اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم حضرت مسیح جو یہاں بیان کیا گیا ہے اس سے زائد اس تنکے جتنے بھی نہیں تھے۔ تو وہ پھر ایمان لے آئے۔ یہ نجاشی اس طرح سے، اب یہ ہوتا ہے حق اور سچ کا نتیجہ نکلنا ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب پکارا تیرے رب نے اسے، جب اس نے پکارا اپنے رب کو نداء خفیہ، ایک چپکے سے پکارنا۔ قال رب انی وہن العظم، انہوں نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبہ، اور میرے سر نے، یہ اشتعال کا لفظ اسی سے بنا ہے، میرا سر جو ہے وہ مشتعل ہو گیا ہے بڑھاپے کی طرف، سفیدی کی طرف، یعنی اس میں سفیدی اب چمک آئی ہے، عہدہ کر رہی ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تیری تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا ہوں، مجھے کبھی جو ہے وہ کوئی بدقسمتی نہیں ملی، تجھ سے جو بھی مانگا مجھے ملا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کا ڈر ہے، جو میرے برادری ہے، بھائی ہیں، ان سے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور بیوی میری بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو یہ جو میرا مشن ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میرا یہ دین کی محنت ہے، میرے بھائی بند تو اس کو لے کے چلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھدار آدمی تھے، انہیں نظر آ گیا کہ بھائیوں کا تو مطلب رجحان اور کاروبار کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، زیب و زینت دنیا کی طرف ہے، تو یہ اس مشن کو تو لے کے نہیں چل سکیں گے، یہ الٹا خراب کریں گے، انحراف کریں گے اس سے۔ تو میرا کوئی اپنا ولی ہو، کوئی وارث ہو میرا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور جو یعقوب کی اولاد کی میراث ہے اس کا بھی وارث بنے۔ اب ظاہر ہے یہ مال دولت تو نہیں ہے، یہ میراث کون سی ہے؟ اب یہ سورہ کہف میں تو جو میراث جو بنے گی وہ تو مال ہوں گے جو اولاد میں تقسیم ہوں گے، یہ میراث وہ ہے کہ جو ہدایت کی میراث ہے، علم کی میراث ہے، توحید کی میراث ہے، تو جو اس کا وارث بنے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو من ماتا یعنی دل پسند بنا۔ یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اب ان کو خوشخبری دی گئی کہ اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا اس سے پہلے تم نے کوئی نہیں سنا ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس نام کا اس سے پہلے کوئی نام نہیں ہوا کسی کا۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے فرمایا میرے رب مجھے کہاں سے اولاد ہوگی، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور مجھے بڑھاپے نے
آل پہنچا ہے مجھے بڑھاپا اور اب میں بالکل اکڑ گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ کر. قال کذالک، انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، کہا اللہ نے اسی طرح ہوگا، یوں ہی ہوگا. قال ربک ہوا علیک قال ربک ہوا علی ہین، کہا ہے تیرے رب نے کہ یہ اس پر بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور اس نے تمہیں بھی بنایا ہے اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. اگر پانی کی حقیر بوند سے تمہیں بنا لیا تو تمہاری بیوی اگر بانجھ ہے اور تم سوکھ گئے ہو تو وہ تمہیں اولاد دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے. قال رب اجعل لی آیا، تو حضرت زکریا نے کہا میرے رب اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے، یعنی جب حمل قرار پا جائے گا تو مجھے پتہ لگ جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ نے کہا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو نہیں بات کر سکے گا لوگوں سے 3 جو رات تک، اور سویہ تندرست ہونے کے باوجود. تکلیف کوئی نہیں ہوگی لیکن زبان جو ہے وہ گنگ ہو جائے گی، بات نہیں کر سکو گے. تو یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ حمل قرار پا گیا ہے. جب یہ کیفیت ان پہ طاری ہوئی تو فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے. فاوحی الیہم، بول تو سکتے نہیں تھے، ان کی طرف اشارہ کیا. ان سبحوا، اب یہ وہی کا لفظ یہاں پہ سمجھ لیجئے، یہ اشارے کا اصل معنی اس کے اندر ہے کہ اشارہ کیا لوگوں کی طرف. ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ یاد کرو تسبیح کرو صبح و شام. یعنی بہت ہی اہم واقعہ اب رونما ہونے والا ہے، یہ ایک طرح کا معجزہ ہے، لہٰذا زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف و توصیف میں جت جاؤ. اب وہ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اس کے بعد ان کے لیے حکم آ گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوط پکڑ لو. اصل میں یہ ہے وہ وراثت، یہ ہے جس کو تم نے مضبوط پکڑنا ہے، جس کے لیے کہ تمہیں معجزانہ طور پر پیدا کیا گیا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو حکم دیا اور یعنی نبوت عطا کی بچپن میں ہی، لڑکا ہوتے ہوئے ہی. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور اسے اپنی طرف کا شوق دیا، رغبت دی، اللہ کی اپنی یعنی اللہ کی محبت رچا بسا دی دل میں. وَزَكَاةً، اور اسے ستھرائی صفائی پاکیزگی دی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا، بچنے والا بھی تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا تھا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ خود سر اور زبردست جبار قسم کا آدمی نہیں تھا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس پر سلامتی ہے، سلام ہے جب کہ وہ پیدا ہوا، جس دن اس کے پیدائش کے دن، جب وہ مرے گا اس دن، اور جب کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اسی طرح کتاب میں مریم کا ذکر بھی مذکور ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے. اور تم اِذِ انتبذت من اہلہا، جب وہ علیحدہ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، یا جہاں پہ وہ رہ رہی تھی اس سے علیحدہ ہو گئی. مکاناً شرقیہ، ایک شرقی مکان کی طرف، یعنی جو بھی کوئی بیت المقدس میں شرقی جانب انہوں نے ایک اپنا جو وقتی طور پر بسیرا کر لیا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو انہوں نے باقیوں سے حجاب یعنی پردہ اختیار کر لیا. کوئی حجرہ بنا لیا جیسے یہ اعتکاف والے بناتے ہیں، اور باقیوں سے باپرد ہو کر علیحدہ ہو گئیں، تنہائی میں ہو گئیں. فارس یعنی کوئی بھی انہوں نے وظیفہ سوچا ہوگا یا کوئی بھی اپنا جو بھی ایک گیان دھیان کرنے کے لیے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو، اور یہاں روح سے مراد ہے جبریل امین، ان کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ اس کے سامنے آئے ایک صحیح سالم انسان بن کر، بشر بن کر آئے. اپنی ملک کی صورت میں نہیں آئے، فرشتے کی صورت میں نہیں آئے، بلکہ ایک انسان کی صورت میں بن کے سامنے آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، یہ بالکل نیچرل ہے کہ کوئی خاتون تنہائی میں ہو، اس کے سامنے کوئی مرد آ جائے تو اس کو جو سب سے پہلے دھڑکا لگے گا وہ حضرت مریم کو لگا. تو انہوں نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، طلب کرتی ہوں، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے. اگر من کا ان کنت تقی، اگر تجھے خدا کا کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے اس کا. قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا کہ میں کوئی بشر نہیں ہوں، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے پاس اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے عطا کروں، تمہیں دوں ایک لڑکا جو بہت صاف ستھرا ہو، ذکی ہو. قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا میرے بیٹا کیسے ہوگا.
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے تو کسی انسان نے، کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں، کوئی اس طرح کی میرے جو حرکت بھی نہیں ہے. کذالک، قال کذالک، کہا کہ اسی طرح ہوگا، یوں ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور وہ یہ خاص طور پر اس طریقے سے اسے اس لیے پیدا کر رہا ہے تاکہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. ان کی پیدائش ہی معجزہ نہ ہو، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے اس طرح جو ہے باپ کے بغیر اس کو پیدا کیا ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری مہربانی سے بھی ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اب اس پہ بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو طے شدہ ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے. وَحَمَلَتْهُ، پس اسے حمل قرار پا گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو جب ان کے آخری دن آئے تو وہ ان کو لے کے ایک دور کی جگہ پہ چلی گئی. یہ شاید بیت المقدس جو ہے اس سے 6-7 میل دور جو ہے بیت اللحم جو ہے، وہاں پہ جا کے وہ ٹھہر گئی. اور وجہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ لوگوں کو نہ معلوم ہو اندر کچھ، وہ جو بھی ایک کنواری ماں بننے جا رہی ہے تو اس سے جو بھی ایک معاشرے کے اندر سبکی ہونی ہے، بے عزتی ہونی ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، اس کا خوف بھی ہوگا. تو وہ ایک دور کی جگہ پہ جا کے قیام پذیر ہو گئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذِعِ النَّخْلَةِ، اب جب انہیں درد ذیل شروع ہوا تو وہ درد ان کو لے گیا ایک کھجور کی جڑ کے پاس. اب بے سر و سامانی کا عالم ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اکیلی ہیں، نہ کوئی راشن ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہے. تو اب وہ اللہ کی بندی جو تکلیف انہیں شروع ہوئی تو بے بسی کے عالم میں ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئیں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اب اس سے ان کی جو بھی اس وقت کی کیفیات ہے وہ اس ایک جملے میں ادا ہو رہی ہیں. کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، کوئی مجھے جانتا بھی نہ ہوتا. ایک تو خیر وہ جو بھی درد کی کیفیت ہے وہ تو ایک ضمنی چیز ہے، لیکن یہ کہ جو بے سر و سامانی اور قسمہ پرسی کا عالم ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اب میں لوگوں کو بتاؤں گی کیا کہوں گی کہ یہ میرے بیٹا ہوا کیسے ہے، اولاد کیسے ہو گئی. اور ایک شریف خاتون اور عزت دار خاتون، نیک خاتون، جس کی شہرت یہ ہے، نیک خاندان سے تعلق رکھنے والی، اس کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو اس کو پکارا اس کے نیچے سے. اس کے نیچے سے معنی یہ بھی ہو گیا کہ وہ کہیں اوپر کی جگہ پہ ہوں تو نیچے کوئی نشیب سے آواز آئی، اور زیادہ تر یہی مراد لی گئی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نیچے سے پکارا. اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کر. قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے تحت، تیرے ماتحت، یا جو بھی تیرا بچہ ہوا ہے یہ تیرے تحت تیرے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. اب اس کا ایک معنی تو چشمہ کہ اس میں سے پیو، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ تیرے یہ جو بیٹا ہے تیرا یہ سردار ہے، یہ بہت عزت والا ہے، یہ آبرو والا ہے، یہ وجیح ہے. یہ تیرے رب نے تیرے نیچے جو ہے ایک چشمہ جاری کر دیا، چشمہ ہدایت جاری کر دیا ہے، جس سے ساری دنیا سیراب ہوگی، تو یہ سردار ہوگا. اچھا، ایک کچھ شاذ رائے، کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ اسی موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام بولے ہیں، اور یعنی اس سے انہیں ایک تسلی، وہ جس کیفیت میں تھی نا میں لوگوں کو جا کے کیا جواب دوں گی، تو اس کی کامل جو ہے تشفی ہو گئی کہ حضرت مسیح بولے ہیں، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ چلیں میری جو بھی عزت ہے، لاج ہے، وہ اس معجزانہ طور پر بولنے کے نتیجے میں جو ہے وہ محفوظ رہ جائے گی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو ذرا جھٹکا دو، اپنی طرف کھینچو. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تیرے اوپر جو ہے وہ تازی پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. اب ظاہر ہے وہ اس وقت خوراک کی بھی ضرورت ہے، تو وہ خوراک کا بندوبست اللہ کی طرف سے ہو گیا. کھجوروں کا موسم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ اس درخت کو ہلاؤ گی، آپ کے اوپر کھجوریں گریں گی، پکی ہوئی ہوں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھاؤ بھی اور پیو بھی. وَقَرِّي عَيْنَا، اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا بھی کرو. اللہ نے بیٹا دیا ہے، بہرحال پریشانی اپنی جگہ پہ، جو ماں کو کی مامتا ہوتی ہے اور جو بیٹے سے اس کو پیار ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، تو اپنی آنکھیں اسے دیکھ کے ٹھنڈی بھی کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو جب تم دیکھو کسی بھی آدمی کو، کوئی بھی ہو، فَقُولِي، تو اسے کہہ دو، اِنِّی نَظَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ، میں نے رحمان کے لیے ایک نیاز مانی ہے، صومن، روزہ رکھنے کی.
ان کے ہاں روزے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بولتے بھی نہیں تھے. ایک قسم کا روزہ یہ تھا کہ جس میں کلام کرنا بھی منع ہوتا تھا. تو انی نظر تو للرحمن صومن، وہ کوئی بھی اشارہ ہوگا جو انہوں نے کر دیا ہوگا. فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج کے دن کسی بھی انسان سے کلام نہیں کروں گی. یہ ان کو کہہ دیا، فرشتے نے کہا، یا حضرت جو مسیح علیہ السلامی کی زبان سے ادا کروا دیا گیا. بہرحال یہ ان کو پیغام کنوے ہو گیا. فاتت بہ قومہا تحملہ. اب اس کو ہر آدمی اپنے تخیل میں اس منظر کو دیکھے کہ اتنی نیک خاتون ہے اور وہ اپنے لوگوں رشتہ داروں کے درمیان ایک بچہ لے کے آ رہی ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا ایمان درکار ہے اس کو لے کے آنے کے لیے بھی. تو وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے بیچ میں آئیں. قالو، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، تو طوفان کر کے لے آئی ہے، یہ تو نے کیا ہے. یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن. اب یا تو ان کا کوئی بھائی ہوگا ہارون، یا یہ کہ وہ خاندان جو چلا رہا ہے نا جو حضرت ہارون علیہ السلام سے، تو گویا ان کی طرف نسبت کر کے کہا. اور ایسے موقع پہ جو بھی اپنے خاندان کا شریف آدمی ہو اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ تم کس کی پوتی ہو، کس کی بیٹی ہو، کس کی نواسی ہو. تو یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں کوئی بدکارہ تھی. تو تو نے یہ عادتیں کہاں سے سیکھی، کہاں سے آئے یہ جینز تیرے. فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت مسیح کی طرف کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس سے پوچھو. اشارے سے یہ کر دی، اس لڑکے سے بات کرنے کا کہا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہا ہم کیسے گفتگو کریں اس سے کہ جو ابھی گود میں ہے، ابھی کل کا پیدا ہوا ہے، یہ ہمیں کیا بتائے گا. قال انی عبداللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. جو تم کیسے بات، تم نے تو مجھے نہیں بلوانا، مجھے تو اللہ نے بلوانا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ کوئی عام پیدائش نہیں ہے، یہ ایک معجزانہ پیدائش ہے. اور یہ جیسے بنی اسرائیل جو ہے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھاڑ کے علیحدہ علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا، یہ کون سی عام بات تھی؟ یہ کون سے اسباب کی سطح کی بات ہے کہ پانی سطح ہموار رکھنے کی بجائے پہاڑ بن کے علیحدہ علیحدہ کھڑا ہو جائے؟ یہ کون سے سبب کی سطح کی بات ہے کہ جہاں پہ آگ میں ڈالا جائے ابراہیم اور وہ آگ اسے کچھ بھی نہ کہے، وہ زندہ سلامت بیچ سے نکل آئے؟ تو جس خدا کی یہ قدرتیں ہیں اس نے مجھے پیدا کیا اور میں اس کا نبی ہوں. وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے. اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ، اور اس نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے. والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور میں نیک خو ہوں اپنی ماں کے لیے، اچھا سلوک کرنے والا ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس رب نے مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا ہے. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور میرے اوپر سلامتی ہے جب کہ جو میری پیدائش ہوئی ہے اس دن، اور جب میں مروں گا، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، جن باتوں میں لوگ شبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سولی دے دیے گئے، یا یہ کہ وہ پیدائش ان کی اس طرح ہوئی تھی. جو سچی بات ہے وہ یہ ہے، اور تحقیقی بات، حقیقی بات یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، وہ کسی کو اولاد بنائے، بیٹا یا بیٹی بنائے. سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جس میں سبب کوئی نہ نظر آتا ہو لوگوں کو، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس اس کا کہنا ہوتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. وہ کلمہ ہی تھا نا، کلمہ کن کے جو حضرت مسیح، جو حضرت مریم کی طرف القاء کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور یہ بھی حضرت مسیح نے ہی کہا، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی سے مانگو، اسی سے گناہ بخشواؤ. فَاعْبُدُوهُ، اس کا کہا مانو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے. یہ عیسائیوں کے لیے فَاعْبُدُوهُ بہت اہم ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مان کر، پھر ان کو سولی دیا جانا مان کر یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا سولی چڑھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اب ہم نہ بھی بندگی کریں تو بخشے بخشائے ہو گئے. تو کہا گیا، حضرت مسیح نے تو کہا تھا عبادت کرو.
فَعْبُدُوهُ اس کا کہاں مانو. ھذا صراط مستقیم اور اللہ کی بندگی کرنے کا عہد کرنا ہی صراط مستقیم ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم تو احزاب جو مختلف گروہ ہیں، کیا یہودی، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا ان کے مختلف فرقے حضرت مسیح کے بارے میں مختلف الخیال ہو گئے. کسی کی رائے بنی کہ وہ سولی دے دیے گئے، کسی کی بنی کہ وہ جو ہے وہ زندہ آسمان پہ اٹھ گئے، اور کسی کی یہ بنی کہ مرنے کے بعد جی کے پھر آسمان پہ اٹھائے گئے. یا یہ کہ بعض کی یہ رائے ہے کہ جیسے یہودیوں کی رائے ہے کہ وہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ کہ بہرحال مسلمان ہوں عیسائی ہوں، وہ تو عیسائیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ بن باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو مختلف گروہوں کی مختلف رائے ہوگی ان کے بارے میں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس دن ہلاکت و بربادی ہے. جب حاضری ہوگی، جب پیشی ہوگی، بڑے دن جب سب موجود ہوں گے اس دن ان کے لیے بڑی بربادی ہوگی. اسمع بہم وابصر کیا خوب سنتے ہوں گے، کیا خوب دیکھتے ہوں گے. یوم یاتوننا اس دن کے جب وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن یہ ظالم لوگ آج تو بالکل کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. وانذرہم یوم الحسرہ اور انہیں خبردار کر دیجئے وہ جو حسرت کا دن ہوگا، کف افسوس ملنے کا دن ہوگا، جو رنجیدہ ہونے کا دن ہوگا. اذا قضی الامر جب ان تمام اختلافات کا فیصلہ سنایا جائے گا. وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون اور وہ اس دن کے بارے میں غفلت میں پڑے ہیں، اس کو سیریس لیتے ہی نہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا ہم ہی وارث بن جائیں گے جو کچھ زمین کے اوپر ہیں، اور جو زمین ہے اس کے بھی زمین کے وارث بھی بنیں گے، جو اس کے اوپر ہے اس کے بھی وارث بنیں گے. اب یہ پچھلی صورت کے ساتھ جوڑے نا کہ یہ اس کو ہم نے زینت دی ہے، تم اس زینت کے پیچھے دوڑتے ہو، اس کو اور زینت بخشتے ہو، لیکن اس سب کا وارث بالآخر کون بنے گا؟ ہم ہوں گے اس کے وارث بننے والے. یہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ یہ لوگ بھی لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اسی طرح کتاب میں ابراہیم کا ذکر بھی مذکور ہے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وہ سچائی والے سچے نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابت اے ابا جی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی جو ہے پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا اور نہ آپ کے بارے میں کسی شے کا اختیار رکھتے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم اے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے. وہ علم وہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وگرنہ یہ کہ بیٹے کا باپ کو کہنا کہ آپ میری اتباع کریں یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ والا علم آ گیا ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے کبھی کبھی آتا ہے. تو انی قد جاءنی من العلم میرے پاس ایک علم میں سے آیا ہے ما لم یاتی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ والد ضرور ہیں لیکن وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا. آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، لیکن ایک خاص علم جو میرے پاس آیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی پس آپ میری اتباع کریں، میرا کہا مانیں. اہدک صراطا سویا میں آپ کو سیدھی رستے کی رہنمائی کروں گا، دکھاؤں گا آپ کو سیدھی راہ. اب دنیا کے اصولوں کے اعتبار سے یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ بیٹا اٹھ کے باپ کو کہے کہ میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے. اور یہی بات حضور نے کہی تھی کہ اس اعتبار سے اگر دیکھو سامنے تو میں بھی تمہارا طرح کا آدمی ہوں، انما انا بشر مثلکم. لیکن جو شے فرق ڈالنے والی ہے وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ میری طرف وہی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑی جو ہے اس میں وہ فرق آتا ہے. ایک چیز اس میں رہ گئی تھی بلکہ ابھی چلیں اس کا بھی میں ذکر کر دوں کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس سیاق و سباق میں یہ کہنا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کہیں میری محبت کی غلو میں ایسا نہ کر دینا کہ مجھے میرے جو بھی حیثیت ہے اس سے بلندتر کوئی مقام ایسا دے دو کہ جس سے خدا کی حیثیت مجروح ہو رہی ہو. تو اپنی اس محبت کو بھی کنٹرول میں رکھو. یا ابت لا تعبد الشیطان اے ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں، اس کا کہا نہ مانیں. اچھا اب اگر عبادت کا مطلب سجدہ ہو تو شیطان کو تو کوئی نہیں سجدہ کرتا ہے. اس کا کہاں ماننا، اس کے احکام پہ چلنا، وہ جدھر پھونک کے چلائے یا جدھر ورگلائے یا جدھر وسوسہ اندازی کرے ادھر چل پڑنا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک شیطان تو اپنے رب رحمان کا وہ نافرمان تھا.
یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جی مجھے سخت خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور سب سے بڑا عذاب تو یہ ہوگا کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں، شیطان آپ کا دوست بن جائے، آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ قالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس سب کے جواب میں والد نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے معبودوں سے جو ہے وہ دوسری طرف راغب کرتا ہے، ان سے جو ہے وہ مجھے پھیرتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، یہ اپنی باتیں تو نے نہ چھوڑی، لارجمنک، تو میں لازماً تجھے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، فی الوقت تو میرے سامنے سے ہٹ جا، وہ جیسے کہتے ہیں نظروں سے اوجھل ہو جا، تو ابھی میری آنکھوں کے پاس سے ہٹ جا ایک وقت تک کے لیے۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، دعا مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ میرے لیے بڑا ہی مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں چھوڑتا ہوں آپ سب لوگوں کو، صرف آپ ہی کو نہیں، یہاں سے صرف نہیں ٹلتا، بلکہ میں پوری برادری، سارا کنبہ قبیلہ، سارے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہوں، اور میں ان تمام ٹھاکروں کو بھی چھوڑتا ہوں جن کی آپ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وَأَدْعُو ربی، اور میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکاروں گا، عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو مانگ کر، اپنے رب سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جب اس نے چھوڑ دیا، ہجرت کر لی ان سے بھی، اور اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے تھے، پوجتے تھے، جن کی ڈنڈوت بجا لاتے تھے، ان سب سے بھی جب وہ کنارہ کش ہو گیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے اسحاق دیا، وَيَعْقُوب، اور پوتا یعقوب دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ دنیا تو اس کی چھنی، لیکن بدلے میں ہم نے اسے جو ہے ایسی اولاد دی جو نبی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت سے ہمکنار کیا، اور ان سب کے واسطے سچا اونچا بول رکھا، یعنی بلند مرتبہ عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اسی طرح موسیٰ کا ذکر بھی ہے کتاب میں، اور موسیٰ کا ذکر بھی مذکور ہوا ہے کتاب میں، علم میں، تاریخ میں، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ موسیٰ چنیدہ تھا، مخلص جس کو خالص کر لیا گیا ہو، یہ چن لیا گیا تھا، اور یہ رسول نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے اسے پکارا طور کے کنارے سے، دانی طرف سے، تو جانب الطور الایمن، اس کے دانے کنارے سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے قریب بلایا، نزدیک کیا، اسے ایک مشورہ دینے کے لیے، ایک بات کے، ایک بید راز کی بات کہنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسی طرح کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی ہے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتا تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اسی طرح ذکر ہے کتاب میں ادریس کا بھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، یہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کے ہیں۔ انہو کانا صدیقا نبیہ، بے شک وہ بھی صدیق نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور اٹھا لیا ہم نے ان کو ایک اونچے مکان پر۔ اس کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ اٹھایا گیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبیوں میں سے ہیں جن پر ہمارا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان پر اپنی نعمتیں کی، اور یہ سارے کے سارے آدم کی اولاد میں سے، من ذریۃ آدم، وممن حملنا مع نوح، اور وہ کہ جن کو ہم نے اٹھا لیا نوح کے ساتھ، یعنی نوح کی اولاد میں سے جو انہی کی بیٹوں سے، 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيل، اور ابراہیم کی اولاد میں اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے پسند کر لیا، چن لیا، چنیدہ کر لیا۔
اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، تو گرتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے، یہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، جو نماز ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنی خواہشوں اور مزوں کے پیچھے پڑ گئے، وہی دنیا کے مزے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور اس سے جو متعلقہ جات ہیں اس کے، پھر ان جو مزوں کے اندر گم ہو گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو وہ گمراہی کے جو انجام کو دیکھ لیں گے بہت جلد۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جو ایمان لایا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، وہ رہنے والے رہائشی باغات جن کا رحمان نے ان سے وعدہ کیا ہے، عبادہ اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، بالغیب، بن دیکھے بغیر ان کا سودا کر لیا انہوں نے، انہ کان وعدہ ماتیہ، بے شک انہیں اپنے وعدے پر پہنچنا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، ان رہائش گاہوں میں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، سوائے سلامتی کی بات کے، سلام کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں انہیں رزق ملے گا اپنا صبح و شام۔ وہ رزق جو ہے وہ علم بھی ہو سکتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ رزق کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اور پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے ایک بات اٹھی تھی نا کہ وہاں جنت میں کسی لائبریری کا ذکر نہیں ہے، تو جنت میں اگر رزق ہوگا تو رزق تو علم بھی ہوتا ہے، وہ صرف کھانے پینے کی تو نہیں کہتے نا۔ اب جو سو لوگ سمجھتے ہیں رزق کا مطلب کیلے ٹماٹر ہی ہیں، تو ان کے لیے پھر علم کے لیے لائبریری علیحدہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو رزق کے اندر علم بھی شامل ہے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ، اور مجھے مل گیا ہے اس کی طرف سے رزق، اور یہ جو اس کی طرف سے رزق ملا ہے یہ وہ وہی ہے، ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو، من کان تقیہ، ان میں سے جو نیکوکار ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اب یہ وہ بات ہے، یہ حضرت جبریل کا قول ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت جبریل جلدی جلدی آئیں، اور خاص طور پہ جو پچھلی صورت میں واقعہ گزرا کہ جب حضور نے فرمایا کو کہہ دیا کہ کل جواب دے دوں گا اور کئی دن نہیں آئے، تو جب آئے ہوں گے تو حضور نے شکایت کی ہوگی، تو اس کا جواب ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے اترتے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہوتا ہے کب آنا ہے کب نہیں آنا، یہ اسی پر منحصر ہے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اب یہ بھی بہت ہی گمبھیر الفاظ ہیں، وہی ہے ہمارے سامنے بھی ہمارے پیچھے بھی، اور جو کچھ اس دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ سامنے بھی وہی ہے، پیچھے بھی وہی ہے، آگے پیچھے بھی وہی ہے، اور آگے پیچھے کے درمیان جو ہے وہ بھی وہی ہے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں، اگر دیر ہوئی ہے اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگا، وہ جانے اپنی حکمتیں، تو وہ بھولتا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، جو ان کے مابین ہے اس سب کا رب ہے، فاعبدہ، پس اسی کی بندگی کرتے رہیے، واستبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی پر کاربند رہیے، ہل تعلم لہ سمیہ، کیا اس جیسا آپ نے کوئی سنا ہے؟ اتنا پرفیکٹ بینگ جو ہے کوئی اور اس کے سوا تو ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر آئیڈیل، اس سے بہتر جو ہے وہ محبوب، اور اس سے بہتر مقصود اور مطلوب کوئی ہو نہیں سکتا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا جاؤں گا، یعنی یہ بات تعجب سے کہتا ہے، بڑی حیرانگی سے کہتا ہے، جیسے یہ ناممکن بات ہو، چونکہ خود اس کے لیے ناممکن ہے، اس کے سامنے کوئی مر جائے تو پھر تو زندہ نہیں ہوتا، نہ وہ اسے زندہ کر سکتا ہے، ساری سائنس ٹیکنالوجی مل کے بھی کم از کم اس کو تو زندہ نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ کہ وہ یہ سب انسان کے لیے یہ ناممکنات میں سے جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہوگا، تو بڑی حیرت سے کہتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں سوچتا
کہ اس سے پہلے ہم نے اس کو بنایا ہے وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. اب وہ تو ایک ایسی شے تھا کہ جس کو ذکر کرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، ایک عدم مذکور شے سے اس کو ہم نے بنایا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اور تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے، اور ان سارے شیطانوں کو بھی لائیں گے جو ان کو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں. ثُمَّ لَنُخْزِرَنَّهُمْ، پھر وہ سارے کے ساروں کو ہم حاضر کریں گے خول جہنم جسیا، دوزخ کے گرد گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر ایک گروہ میں سے نکالیں گے باہر، وہ پورا سارا گروہ کھڑا ہے اس میں سے باہر نکال کے لائیں گے کہ ان میں سب سے بڑا رحمان کا دشمن کون تھا، ذرا ادھر باہر تو نکلو نا. وہ جو بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا تھا اور ہانکتا تھا دور کی، وہ سامنے آئے، اکڑا ہوا کون تھا. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، پھر ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان میں سے زیادہ کون حقدار ہے اس دوزخ کے اندر بھونے جانے کا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، باقی یہ کہ جہاں تک دوزخ کا تعلق ہے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اس پر وارد نہ ہونا ہو. اندر تو جس نے جانا ہے سو جانا ہے، لیکن اس کا نظارہ سب نے کرنا ہے تاکہ جو جنت میں بھی جائے اسے یہ پتا ہو کہ کس مصیبت سے بچ کے آیا ہوں میں، جنت میں آیا ہوں. اِن مِّنکُم، کوئی نہیں ہے تم میں سے، اِلَّا وَارِدُهَا، مگر سب کے سب نے اس پر وارد ہونا ہے، پہنچنا ہے، وہاں ورود سب کا ہوگا. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کی طرف سے حتمی ہے، فیصلہ ہوا ہے، یہ تو ہو کے رہنا ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں. ورود سب کا ہوگا، پھر بچا لیں گے ان کو جو پرہیزگار ہیں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ظالم ہیں اس کو اسی میں ڈال دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوندے پڑے رہیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، آج معاملہ یہ ہے کہ جب ان پر ہماری بین آیات، واضح آیات، کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا، ان دو گروہوں میں سے ایک ایمان والا ہے، تم تو غریب لوگ ہو اور ان کے پیچھے چل پڑے ہو. ان دو گروہوں میں سے مقام کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، سٹیٹس کے اعتبار سے خیر کون ہے، بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، کس کے پاس دولت زیادہ ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کی جو ہے مجلس بڑی ہے، کس کے فالوورز زیادہ ہیں. وَأَحْسَنُ النَّدِيًّا، اب وہ بات آ گئی، اور کس کی مجلس، وہ جو بیٹھک ہوتی ہے شام کو چوپال لگتی ہے. جیسے آج کل جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ جو بنا ہوتا ہے، وہ جہاں پہ ووٹ دینے سے پہلے پرچیاں بنواتے ہیں، ہر ایک جماعت نے اپنا اپنا بنایا ہوتا ہے، وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہاں ٹریفکنگ زیادہ ہے لوگوں کی. تو کس کی مجلس زیادہ ہے، کس کا جلسہ بڑا ہوتا ہے، کس کی چوپال بڑی ہے، کس کی فالوئنگ زیادہ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اب اس کا جواب کیا دیا ہے، کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی ہیں. ہم احسن اساسا ورعیا، جن کے پاس سامان زیست، مال و دولت، اسباب و وسائل دنیا اور نمود و نمائش کا سامان ان سے بہت زیادہ تھا. ان کے پاس اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اگر یہ چیز انسان کو تحفظ دے سکتی ہے تو قوم عاد، قوم سمود جو ہم نے ہلاک کیے وہ تو بڑے مالدار لوگ تھے، ان کے مقابلے کا میں تو ان کو عشر عشر نہیں ملا ہے. کل من کان فی الضلالۃ، ان سے کہیے جو کوئی گمراہی میں ہوتا ہے، جو اللہ کے رستے سے بھٹکا ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اس کو رحمان مدد دیتا رہتا ہے، کھینچتا رہتا ہے، دنیا میں دھساتا رہتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کے اولاد میں اضافہ کرتا ہے، وہ اسی میں گم ہوتا ہے. وہ جو پچھلی صورت میں ذَلَّ سَعْيُهُمْ، ساری محنت دنیا میں گم ہو جاتی ہے. بھئی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی دنیا یہ اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ حساب کتاب ہی نہیں ختم ہوتا. وہ اس نے تو 10 تو اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سب کا بھی حساب لینا اور دینا یہ اس کے لیے ایک مصیبت، وبال جان. اسے تو نیند نہیں آتی جب تک کہ نیند کی گولی نہ کھا لے. تو یہ تو ہم جو رحمان کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ مال و اسباب دنیا دے کر گم رکھتا ہے اسی طرف. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ. وہ انہی حسابوں کتابوں میں 19-20 کے پھیرے میں رہتا ہے، یہاں تک کہ جب جا کے وہ دیکھ لیں اِمَّا الْعَذَاب، یا تو عذاب، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت یا موت کی گھڑی.
وہ زبان سامنے کھڑی ہوتی ہے، فَسَيَعْلَمُونَ تو پھر جانیں گے، پھر انہیں پتہ لگے گا، پھر انہیں معلوم ہوگا، من ہوا شر مکانا واضعف جندا، کون ہے درجے میں کمتر، مقام مرتبے کے اعتبار سے گھٹیا، اور کس کا لشکر، کس کا جتھا، کس کا گروہ، کس کی طاقت ہے کمزور. یہ اس وقت پتہ لگے گا. ابھی معیارات کچھ اور ہیں، ان معیارات میں ان کو نظر آتے ہیں ہم اعلیٰ ہیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کون اعلیٰ تھا اور کون گھٹیا تھا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور وہ لوگ کہ جو ہدایت پر ہیں اللہ ان کو مزید ہدایت پہ آگے بڑھا دیتا ہے. ان کی ہدایت میں درجہ بدرجہ دن بدن انہیں اللہ ترقی دیتا ہے. والباقیات الصالحات، باقی یہ جو دنیا کا مال و اسباب ہے یہ ادھر ہی رہ جانا ہے، اور باقی رہ جانے والے وہ نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، ایثار ہیں، خیرون وہ بہت بہتر ہیں عند ربک تیرے رب کے ہاں، ثواباً بدلہ پانے کے لیے بھی، وخیرون مردا لوٹ کر جانے کے جگہ کے اعتبار سے بھی. افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال بھی ملے گی اور اولاد بھی ملے گی. یہ ہر کافر کی یہ سوچ ہوتی ہے. پہلی تو اس کا وہی نقطہ ہوتا ہے جو پچھلی صورت میں آیا تھا سورہ کاف میں، کہ میں نہیں سمجھتا، ما اظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہونی ہے، لیکن اگر ہو گئی وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، مجھے یہاں سے زیادہ وہاں پہ ملے گا. تو یہ ہے ایک سوچ ہے جو ہر آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے. لہذا یہ کافر کی یہ سوچ ہے کہ جب میں مر گیا اگر مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوا، لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، میں دیا جاؤں گا وہاں بھی مال اور اولاد. اطلع الغیب، کیا یہ غیب کی اطلاع لے کے آیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے پاس سے کوئی چٹھی لکھوا کے لایا ہوا ہے، کوئی عہد قول و قرار کروایا ہوا ہے؟ کلا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا یہ اس کی یہ وشفل تھنکنگ ہے. سنکتب ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ رکھیں گے، اس کو اس بات کا بھی حساب دینا پڑے گا، اپنے کہے کو بھی بھگتنا ہوگا. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور آج اسے ہم دنیا کی جو ہے وہ مال و اسباب میں ترقی دے رہے ہیں، مدد پہنچا رہے ہیں، وہاں اسے ہم عذاب میں لمبا کھینچتے چلے جائیں گے اور آگے دھکا دیں گے، ڈبوتے چلے جائیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جس مال و اسباب کا یہ آج دعویٰ کر رہا ہے نا اس کے وارث ہم ہو جائیں گے. یہ مر جائے گا، یہ سارا مال و اسباب یہ ورثے میں ہمارے پاس الٹیمیٹلی آ جائے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس تن و تنہا آئے گا، یہ مجمع اس کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ جلسہ اس کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ محفل اور مجلس اور یہ چوپال اس کے ساتھ نہیں آئے گی، یہ اکیلے آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا ہے. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ ان کی عزت کا باعث بنے، وقار کا باعث بنے. یہ انفلوئنس ہوتا ہے نا، جتنا آپ کے تعلقات زیادہ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نہیں آپ عزت دار آدمی ہیں. آپ کی شادی میں کتنے لوگوں نے شرکت کی ہے اور کس معیار کے لوگوں نے شرکت کی ہے، اس سے آپ کی عزت کا پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے اوروں کو معبود بنایا ہوا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے یہ اپنے وقار میں اضافہ کریں اور اپنی عزت بڑھائیں. کلا، اس سے نہیں بڑھتی. سیکفرون بعبادتہم، جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے وہ ان کی تابعداری کا انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ ان کے مخالف بن جائیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُوذُهُمْ عَزًّا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں کافرین پر اور وہ ان کو اچھالتے ہیں ابھار کر، یعنی ان کو جوش دلاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں. وہ شیطان ان کو ورگلاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور حق کا رستہ روکنے کے لیے ان کو آمادہ اور برسر پیکار کرتے ہیں. اب اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ پیچھے شیاطین دھکے دے رہے ہوتے ہیں ان کو. وہ جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یہاں پتہ چلا انہیں ابھارتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے پیچھے ہیں، آگے نہیں بھی ہیں تو، یا ساتھ نہیں بھی ہو تو تمہارے ساتھ ہیں، اور تم چلو، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. تو یہ سارا کام شیاطین کر رہے ہوتے ہیں. فلا تعجل علیہم، تو اے نبی آپ ان پر جلدی نہ کریں. انما نعد لہم عدا، ہم گنتے جاتے ہیں ان کی گنتی، پوری گنتی. اب یہاں گنتی کا مطلب الٹی گنتی، وقت ان کا مقرر ہے، گنتی جاری ہے، اور جو ہی وہ سوئی وہاں پہ پہنچے گی ان کا جو ہے وہ حساب پورا ہو جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر ایک پورا بڑا گھڑیال بھی ہے
جس کے نتیجے میں قیامت ہو جائے گی اور پھر حشر میں سب کو جمع کر لیں گے ہم، اور یہ سب ہمارے پاس آ جائیں گے، اور اس وقت ہم متقی لوگوں کو مہمان بنا کے لے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جائیں گے پیاسے۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ اختیار نہیں رکھتے ہوں گے کوئی بھی سفارش کرنے کا سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہو، اور کسی نے لیا ہو تو ذرا بول کے دکھائے، ہاتھ تو کھڑا کرے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے تو ایک بہت ہی بھاری چیز کہی ہے، بہت ہی گستاخی کا کلمہ ہے جو تم نے منہ سے نکالا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اتنی بھاری بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین ٹکڑے ہونے کو ہیں۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ہَدًّا، اور پہاڑ ڈہ کر گر جانے کو ہیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے کہا رحمان کے لیے اولاد ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور یہ رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی بھی آسمان میں اور زمین میں، الا آتِ الرحمن عبدا، مگر سب رحمان کے سامنے بندے ہو کے آتے۔ جو بندہ ہو وہ اولاد نہیں ہوتی، اولاد تو ہم پلہ ہوتی ہے، وہ تو اپنی نسل کی جو ہے اور اپنی حیثیت کی جو ہے توسیع ہوتی ہے، تو یہ بندے ہیں، سب عبادت گزار ہیں اپنے رب کے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور ہم نے ان کا شمار رکھا ہے اور ان کی گنتی گن کے رکھی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور یہ سب کے سب آئیں گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ کسی کی برادری ساتھ نہیں ہوگی، کسی کے رشتہ دار ساتھ نہیں ہوں گے، کسی کی جماعت ساتھ نہیں ہوگی، کسی کا جتھا ساتھ نہیں ہوگا، کسی کی مجلس ساتھ نہیں ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں، لوگ بھی انہیں پسند کریں گے، لوگوں کے محبوب بن جائیں گے، وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے اور لوگوں کے محبوب بن کے جئیں گے۔ اپنے وقت میں آپ دیکھیں نا بادشاہ اکبر، اس کی کیا اکبر دی گریٹ، اور اس کے مقابلے میں شیخ احمد سرندی، انہیں جیل میں ڈالا گیا، کوئی مظاہرے نہیں ہوئے، کوئی علماء نہیں اٹھے، کچھ بھی نہیں، گویا غریب آدمی، اجنبی آدمی، کوئی جس کا کوئی اثر و رسوخ ہی نہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو اکبر کو اچھے نام سے جانتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو عزت سے، احترام سے، محبت سے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی ان کا ذکر کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناہ بلسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، یہ آپ اسے پڑھ لیتے ہیں، بڑی آسانی سے رواں ہے آپ کی زبان کے اوپر۔ کیوں کیا ہے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے، بہی اس قرآن کے ذریعے سے خوشخبری دے دیں متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور خبردار کر دیں، ڈرا دیں، چوکنا کر دیں اس قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ یہ جو عرب ہیں جنہیں بدو بھی کہتے ہیں، اور جو یہ امیین ہیں، یہ سخت جھگڑالو لوگ ہیں، ضدی ہٹ درم لوگ ہیں، ان کو خبردار کر دیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ قرآن سے قائم کر دیں، اس کی زبان پر چلا دیں، اس کے مضامین کے ساتھ ایک امانگی پیدا کر دیں، تو یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا، سب سے بڑی مہربانی ہے، سب سے بڑی عنایت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تو فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں، بستیاں ہلاک کی، جماعتیں ہلاک کی۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، وہ جو ہم نے ہلاک کر دیے ان میں سے کسی کو بھی تم محسوس کرتے ہو؟ ان کی کوئی حس تمہیں آ رہی ہے؟ کوئی وہ کہ تمہارے احساسات میں ان کا کوئی آہٹ ہے؟ او تسمع لہم رکزا، یا ان کی کوئی بھنک ہے جو تم پاتے ہو؟ نہ ان کی کوئی آہٹ آتی ہے، محسوس کرتے ہو تم، نہ ان کی کوئی بھنک تمہاری کانوں میں پڑتی ہے۔ وہ نسیم منسیہ ہو گئیں، وہ بستیاں ایسی ہو گئیں جیسے تھیں نہیں، وہ بھولی بسری ہو گئی، ان کی داستان تک نہیں رہی داستانوں میں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مٹا ڈالی ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔